اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من آذى لي وليا فقد آذنته حرب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا وسندنا مولانا محمد في آخر كلامنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ رب ذوالجلال کا بے پناہ انعام اور کرم ہوا، احسان ہوا. خداوند قدوس نے ہم سب کو بارگاہ ذوالجلال میں، بارگاہ رب کریم کے دربار میں جمع ہونے کی، بیٹھنے اور کہنے سننے کا اللہ پاک نے سنہرا موقع عطا فرمایا ہے. دعا فرمائیں جتنی باتیں کہی جائے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز بھائیو، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے ہم سب کو حضرت انسان بنایا. اللہ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا، تمام مخلوق میں اعلیٰ اور افضل. اس سے بڑھ کر فخر موجودات سرکار مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور آپ کی امت میں پیدا ہونا یہ نعمتوں میں انمول نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں معلوم نہیں اللہ نے ہمیں کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، لازوال نعمت ہے. خدا کرے اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی نصیب فرمائے. عزیز بھائیوں، آؤ گزشتہ جمعہ ہم نے ایک بڑے بابرکت مبارک ہستی کا تذکرہ کیا تھا، جسے حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے. یہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار ہیں، جسے ہم سب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور بڑی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں. بڑی اونچی شخصیت ہے حضرت کی. علماء نے لکھا ہے جتنے اولیاء کرام دنیا میں ہیں تمام کے کھندے پر حضرت کا قدم مبارک ہے. اتنے بڑے مبارک ہستی حضرت. میرے بھائیوں، اولیاء کرام بزرگان دین یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں. یہ دنیا میں جب دنیا کے اندر اللہ پاک موقع بناتے ہیں اس وقت میں دنیا میں آتے رہے اور آتے بھی رہیں گے. آ کر چلے بھی گئے ہیں اور دنیا میں اور آتے بھی رہیں گے. چند خطب ہیں، چند ابدال ہیں، چند نکوکار لوگ ہیں، اللہ ان کی برکت سے دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ کے مخلص بندے، نیک بندوں کی برکت سے اللہ دنیا چلا رہے ہیں.
اور اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے، جب تک دنیا میں ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پاک اس کی برکت سے یہ آسمان کا شامیانہ، زمین کا بچھونا، یہ دنیا کے اندر آب و ہوا، شجر حجر، اور دنیا کے اندر جو تم چمک دمک دیکھ رہے ہو، چاند کی اور چاندنی باقی رہے گی، اور زمین کی دھرتی باقی رکھیں گے اللہ پاک۔ جب اس دنیا کے اندر کوئی اللہ کو یاد کرنے والا باقی نہیں رہے گا، اللہ فرماتے ہیں اس وقت ہم اس دنیا کو توڑ پھوڑ کر ختم کر دیں گے، ہم قیامت برپا کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ والوں کی برکت ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے کہاں کس جگہ پر، ہم سمجھتے ہیں صرف درگاہوں پر جا کر اللہ والے ملیں گے، جنگلوں ہی میں اللہ والے ملیں گے، پیڑ پودے کے نیچے ہی اللہ والے ملیں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر 40 آدمیوں میں کوئی نہ کوئی ایک آدمی نیک آدمی ہوتا ہے۔ آگے بڑھ کر ایک بات سمجھ لینا چاہیے، کوئی آدمی جس کی جنازے کے اندر 40 آدمی ہو، جنازے کی نماز میں 40 آدمی ہو، اللہ پاک ان 40 میں کوئی کسی ایک کی ادا کو بھی اللہ پسند کر لیتے ہیں، اللہ اس جنازے والے کی اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب موقع ملے جنازوں میں شرکت کرنا چاہیے۔ حضرت لقمان حکیم بڑی قیمتی نصیحتیں فرمائی اپنے بیٹے کو۔ اللہ نے قرآن پاک میں مستقل طور پر ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام سورہ لقمان ہے۔ اللہ پاک نے اس میں بہت ساری نصیحتیں فرمائی اپنے بیٹے کو لقمان علیہ السلام۔ ان میں ایک نصیحت یہ بھی ہے، بیٹا زیادہ جنازوں میں شرکت کیا کرو، شادیوں میں تقریبات میں تھوڑا کم شرکت کیا کرو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسا ہی ہمیں بھی ایسا ہی کرتے ہیں، شاید زیادہ طور پر جنازے میں، موت مٹھیوں میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں، اور شادیوں میں جاتے اس لیے ہم لوگ بیزار کہیں کو بھی شادیوں میں جانا، ہاں ایسا ہی ہمارا مزاج ہے کیا؟ اللہ معاف فرمائے۔ اب دھیرے دھیرے ہمارا رجحان موتاؤں میں جانے کے لیے پیچھے آ جاتے ہیں۔ لوگ یہاں مرنے کے بعد جنازے کے قریب نہیں جاتے، لوگ جنازے کے قریب نہیں جاتے، نہیں ہم عادت نہیں ہے، ذرا دل گھبرا جاتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کفن کو چھیتے نہیں، کیوں؟ معلوم نہیں ہماری موت کب آ جائے گی، اور موتا کے قریب نہیں جاتے، جنازے کے قریب نہیں جاتے، خبر میں نہیں اترتے اپنے، ارے باپ مر گیا ہے بیٹے خبر میں نہیں اترتے لوگ، نہیں مولوی صاحب تمہیں اترو، ارے نہلائے مولوی صاحب، جنازے کی نماز پڑھائے مولوی صاحب، اور تیرے باپ کی خبر میں بھی مولوی صاحب اترے تو کیا کرے گا؟ تو صرف وراثت کی روٹیاں چبائے گا، تو صرف وراثت کے جو باپ نے جو جمع کر کے جو چلے گئے ہیں انہی کا وارث بن کے رہ جائے گا۔ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ کے مرنے پر جنازے کی نماز بیٹا پڑھائے، ماں کے مرنے پر بیٹا جنازے کی نماز پڑھاتا، یہ اچھا طریقہ ہے۔ باپ کے مرنے پر بیٹا آگے بڑھتا، غسل دیتا، آخری غسل ہے، ابا جان نے ہمیں بچپن میں نہلایا دھلایا، بہت کچھ ہمیں محنت سے کمایا کھلایا، ہماری پرورش کا خیال کیا، آخر ہمارے ابا حضور جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم غسل دے دیں ابا کو۔ ماں آخری دنیا چھوڑ کر جا رہی ہے، بیٹی آگے بڑھ کر ماں کا غسل دے دیتی، بیٹی آگے بڑھ کر ماں کا کفن باندھ دیتی، نہ کہاں لوگ آپس میں دور رہتے ہیں، مارے ڈر کے جتنا دور رہتے ہیں، کفن تک چھیتے نہیں لوگ، نہیں تمہیں کر لے حضرت پورا کام، ہم معلوم نہیں نا بڑے آدمی، ایسی جگہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں آگے بڑھنا چاہیے، غسل میں، تجہیز میں، تکفین میں آگے بڑھیں، تاکہ ہمیں بھی موت کی یاد آئے، ہمیں بھی موت کی تیاری کرنے والے بنیں۔ کب ہم آگے بڑھیں گے؟ اللہ کے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کا تذکرہ کیا کرو، موت کا تذکرہ کیا کرو، تمہاری جو لذتوں کی جو چیزیں ہیں تمام لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے۔
بہرحال تو میرے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے ان چیزوں میں آگے بڑھیں اور آخرت کی یاد ہمیں یاد آتی رہے اور یاد کرنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی چیزوں میں قدم قدم آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، بات چل رہی تھی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد شیخ ابو صالح بڑے نیک آدمی تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم نے کہا تھا 6 مہینے، علماء نے یہاں پر 10 سال بھی کہا ہے، 10 سال بھی آپ وہاں پر خدمت کیے، کام کیے۔ اس کے بعد آپ کی لڑکی سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ نے کیا کیا، ایک اچھی زندگی گزاری۔ نیک زندگی گزارنے کے بعد اللہ ان دونوں نیک آدمیوں کی برکت سے آپ کو اللہ نے جو تحفہ دیا، انعام دیا، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ کا بچپنا، جیسے آپ بچپن کی پروان چڑھتے گئے، بچپن ہی میں آپ کے والد شیخ ابو صالح کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ اب باپ کے مرنے پر ماں کی کفالت میں آ گئے، ماں کی تربیت دھیرے دھیرے آپ پروان چڑھتے گئے۔ ماشاءاللہ آپ کی ماں حافظ قرآن تھی۔ کیا تھی؟ قرآن کی حافظہ تھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اماں جان۔ بڑی نیک بیوی تھی، بڑی نیک خاتون تھی آپ کی حسن سیرت، حسن اخلاق۔ جب ہی جا کر باپ نے کہا تھا میری بیٹی لنگڑی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی گونگی ہے، کیوں کہا تھا؟ اس لیے میری بیٹی، جب سے عقل شعور میری بیٹی کو آیا ہے، اس وقت سے میری بیٹی باہر گئی، گھومی نہیں۔ جب سے میری بیٹی نے عقل ہوش سنبھالا ہے، کسی ایرے غیرے کو دیکھا نہیں۔ بڑی نیک متقی پرہیزگار تھی آپ کی اماں۔ جب جا کر ان کے گودوں سے ایسی اولاد ہوتی ہے، جب جا کر ایسی گودوں سے اولیاء کرام پیدا ہوتے ہیں، علماء پیدا ہوتے ہیں، حفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم سروے کر کے دیکھیں، جائزہ کر کے دیکھیں، کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسی اولاد آ رہی ہے؟ اللہ اکبر! شرم کی وجہ سے ہمارا سر نیچے جھکا جا رہا ہے۔ ہر باپ افسوس کر رہا ہے، ہم نے کیسے بچے کو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے۔ ہم آج ہمارے بچے ہمارے احکام کے نہ رہے، نہ باپ کی خدمت کرنے والا بنا، نہ ماں کی خدمت کرنے والی بنی اولاد۔ خدا کرے اللہ تمام اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ الغرض، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اماں کے پاس قرآن پاک پڑھ لیا اور دینی علم حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد آپ اگلے کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح بچہ SSLC پڑھ لیتا ہے دنیاوی تعلیم، اس کے بعد بچے کی تمنا ہوتی ہے یا بچہ اور آگے بڑھنا چاہتا ہے، فرسٹ PUC، سیکنڈ PU، اور اسی طرح اگلے کی جو ڈگریاں ہیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگلے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی اماں سے کہا، اماں جان اگر آپ اجازت دیں ہم اگلے کی تعلیم کو برقرار رکھیں گے، ہم اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم علم معارفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کا علم اور حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اور بہت سارے علوم و فنون کو احادیث کا ذخیرہ اپنے سینے میں جمع کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی اماں نے اجازت دی، بیٹا جاؤ، الحمدللہ آپ کی جو تمنا ہے، ارادہ ہے، اور خوب متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کے مقرب بندے بنو، اللہ کی قربیت حاصل کرو، علم دین سے اپنے سینے کو منور اور مجلہ و مصفہ بناؤ۔ آپ کی ماں نے اجازت دی۔ اس وقت آج کی طرح کیا ہے، ٹرینوں میں، بسوں میں، وہ زمانہ تھا وہ سفر کا، اور وہاں اس زمانے میں وہ انتظامات نہیں تھے، یا گھوڑوں میں جانا پڑتا یا خچروں میں جانا پڑتا، یا قافلے نکلتے، وہ قافلے کے پیچھے ہو جایا کرتے تھے۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ اب وہ قافلہ جا رہا تھا کئی دنوں سے، اور آپ کا جو گاؤں تھا وہ گیلان تھا۔ اصل وہ بعد میں عربی کے اندر گاف نہیں آتا، چند حروف عربی میں نہیں آتے، چیم ہے، پا ہے، تا ہے،
اسی طرح ڑا ہے، گاف ہے، یہ چند حروف نہیں آتے، یہ اردو حروف کہا جاتا ہے۔ عربی کے اندر گاف کی جگہ جیم استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ کا گاؤں گیلان تھا، آپ کو کیا کرے وہاں پر گاف نکال کر جیم لگا دیے۔ اسی طرح آپ کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ورنہ آپ کا گاؤں گیلان تھا۔ اسی طرح کوئی آدمی کرناٹک کا ہے تو اس کو کرناٹکی کہا جاتا ہے، اور اسی طرح کیا ہے، دنیا کے جس اور علاقے میں جاؤ وہ گاؤں کا نام اس کے ساتھ لگا جاتا ہے۔ خواجہ حسن ہے، آپ کا نام ہے بصری، آپ کا گاؤں ہے، آپ کے نام کے ساتھ بصری لگایا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر قرآن پاک کے بعد سب سے افضل جو ترین کتاب ہے حدیث کی، وہ بخاری شریف ہے۔ آپ امام بخاری حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کا نام کے ساتھ امام بخاری کے نام کے ساتھ بخارا آپ کا گاؤں ہے، ترمذی ہے گاؤں ہے، اور اسی طرح نام گاؤں کے ساتھ نسب کے طور پر لگا دیا جاتا ہے، اس لیے نسبی کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو آپ کو گیلانی کہا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بغداد میں داخل ہو رہے تھے، اتفاق کی بات تھی، بغداد اس زمانے کے اندر علم کا مرکز تھا، علوم کا مرکز تھا، بہت سارے علومات و فنونات ماشاءاللہ اس وقت میں بغداد کے اندر خوب علم تھا۔ اتفاق کی بات تھی، ایک اللہ والا بغداد سے نکل رہا تھا، بغداد اس اللہ والے سے محروم ہو رہا تھا، اور ایک اللہ والے اس بغداد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک اس وقت کے جو امام تھے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حنبلی مسلک کے امام تھے۔ پوری دنیا کے اندر 4 مسلک زیادہ چلتے ہیں، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 ائمہ ہیں جنہیں ائمہ مجتہدین کہا جاتا ہے۔ بہرحال انہی اماموں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کے تھے، آپ بغداد چھوڑ کر باہر نکل رہے تھے۔ بغداد وہ علم سے محروم ہو رہا تھا، اللہ نے کرم کیا، اس وقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں داخل ہو رہے تھے۔ ابھی راستے میں آپ کا قافلہ جا رہا تھا، میرے بھائیوں ڈاکوؤں نے آپ کے قافلے کو لوٹ لیا۔ لٹیرے آئے، اچانک ان پر دھاؤ بول دیا، پورے قافلے والوں کو پکڑ لیا، اور جن کے پاس مال ہوتا تو چھین لیتے، اور ان کے پاس چیزیں ہوتے تو لوٹ لیتے، سب کے پاس لوٹ لیا، چھین لیا، جتنا مال تھا سب لے لیا۔ اب ایک ڈاکو آیا، اس بچے سے پوچھا، اس لڑکے سے پوچھا، علماء نے لکھا ہے 12 یا 14 15 سال کی عمر تھی، ابھی نوبالغ تھے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے بھی پوچھا، بیٹا تمہارے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں ہمارے پاس بھی ہے کچھ، ہمارے پاس بھی کچھ رقم ہے، کچھ اشیاء ہمارے پاس ہے۔ کہاں ہے؟ کہا کہ ہمارے آستین میں ہے۔ ماں نے جب بیٹا اپنے ماں سے جدا ہو رہا تھا، علم حاصل کرنے کے لیے نکل رہا تھا، اللہ اس کے رسول کا علم حاصل کرنے کے لیے طلب علم کی فکر میں سوچ میں نکل رہے تھے، ماں نے 40 اشرفیاں، کئی مرتبہ آپ لوگوں نے واقعہ بھی سنا ہوگا، 40 اشرفیاں اٹھا کر ماں نے کیا کر دیا، بیٹے کے آستین میں سی دیا تھا۔ جاتے جاتے ماں نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا ہر حالت میں یاد رکھو جھوٹ مت بولنا۔ کیا نہیں بولنا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ الکذب یہلک والصدق ینجی۔ آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکذب یہلک، جھوٹ ہلاکت کر دیتا ہے، جھوٹ انسانوں کو برباد کر دیتا ہے، اور والصدق ینجی، اور یہاں تک کہ سچ میرے بھائیو انسان کو نجات دیتا ہے۔ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ذلت ہے۔ ماں نے نصیحت کی تھی، اور اس نصیحت کو آپ نے عمل کرتے ہوئے کہا، یہاں ہماری اماں نے یہاں سی دیا ہے۔ دیکھا تو واقعی اشرفیاں ہیں، فوراً کیا ہے اپنے ڈاکو جو اپنے سردار ہوتا ہے، سردار کے پاس لے کر گئے، کہا کہ سردار یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ہر آدمی اپنا مال چھپانے کی کوشش کرتا ہے،
اور یہ سفر ہے، یہ سفر کے اندر نہ جانے کیسے کیسے حالات آئیں گے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بچے نے تو صاف صاف بتا دیا کہ ہمارے پاس بھی چیزیں ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ بچہ ایسا کیوں کہا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بلایا، بیٹا تم چھپا سکتے تھے، یہ تو چھپی ہوئی چیز تھی، بغل کے نیچے تھی، یہاں ہم تلاش کرتے تو بھی نہ ملتی تھی، آپ نے سچ کیوں بتا دیا، اپنا مال کیوں ضائع کر دیا؟ تو اس وقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھیے بھائی، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، سنیے بات دراصل یہ ہے، ہماری اماں، ہم جب گھر سے نکل رہے تھے اس وقت میں ہماری اماں نے ہمیں نصیحت کیا تھا، بیٹا جس حالت میں بھی ہو، چاہے جان چلی جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم نے کیا کیا؟ اپنی اماں کی اس بات پر ہم نے عمل کیا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی کبھی جو بات دل سے نکلتی ہے وہ میرے بھائیوں وہ دل پر اثر کر جاتی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہی بات کا تقاضا تھا، سچ کہا تو سارے ڈاکوؤں نے سوچا، ارے ایک معمولی سا لڑکا ہے، ابھی چھوٹا ہے، یہ ابھی شعور نہیں آیا ہے، اور اپنی ماں کا اتنا پابند ہے، ماں نے کہا جھوٹ مت بولنا، یہ لڑکے نے اپنی پوری پونجی اٹھا کر ہمارے ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ اپنی ماں کی بات کا اتنا پابند ہے یہ، ہم کیوں پابند نہ بنے؟ ہماری ماؤں نے بھی ہمیں پالا تھا، ہماری ماؤں نے بھی ہمیں جنم دیا ہے، ان کے بھی کچھ ارمان ہوں گے، ہم نے ان کے ارمانوں کو کیا کر دیا؟ مٹی میں ملا دیا، ان کی نصیحتوں کو ہم نے کان میں داخل ہونے ہی نہیں دیا۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ معصوم بچہ بھی اللہ کا بندہ ہے، کل قیامت کے دن یہ معصوم بچہ اللہ کے بارگاہ میں جا کر کہے گا، ہماری حالت ڈاکوؤں سے ہم سپٹ گئے تھے، لٹیروں کے ہاتھ میں لگ گئے تھے، ہم نے جھوٹ کا دامن نہیں چھوڑا، ہم تو پوری زندگی لوٹ کر لوگوں کا خون چوس کر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو لوٹ رہے ہیں، ہم اس بارگاہ میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، وہ زمانے میں بڑا مبارک زمانہ تھا، چوروں کے سامنے تو انہوں نے سچ بول دیا۔ اگر آج ہم بھی کوئی علماء کے پاس بھی آ کر لوگ جھوٹ نہیں چھوڑتے، کبھی کوئی طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی خلا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کبھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں فلاں کام ہو گیا، تجارت میں ایسا کام، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، کھجاتے ہیں، سر نہیں حضرت مجھے یاد ہی ہے نا جی، تمہیں طلاق پکارے کرتے نا جی، نہیں بولے اس کا ہے، بولوں کی نہیں کہ مجھے معلوم نہیں۔ یہاں بھی کیا کرتا؟ ڈبل گیم کھیل دیتا، 19-20 پر آ جاتا، بھی فلاں معاملے میں تم ایسا کیے، نہیں حضرت ہم نے ایسا نہیں کیا، ایسا کیا، کوئی مسئلہ بول دو، ہم نے ایسا نہیں ایسا کر دیا۔ علماء کے پاس بھی آ کر، مسجد میں آ کر بھی، قرآن و حدیث کے سائے میں آ کر بھی ہم لوگ میرے بھائیوں جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی ہم نے ایک بات کہا تھا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، اور سچا تاجر، سچ بول کر کمانے والا تاجر ایسا ہی ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک اس کا حشر صدیقوں کے ساتھ کریں گے اور صالحین کے ساتھ کریں گے، نیک نکوکاروں کے ساتھ اللہ اس کا معاملہ کریں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، سچ بولنا چاہیے، سچ کے دامن کو تھامے رہیے، جھوٹ مت بولیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے لیکن میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنے والا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں جھوٹ بولنا اتنا آسان، ہر جگہ جو موبائل آ گیا ہے، اب تو میرے بھائیوں یہ تو جھوٹوں کا صندوق ہے، یہ جھوٹوں کا پھٹارا ہے، یہ بازو گلی میں رہتا، کسی کو قرض دینا، نہیں جی میں بنگلور میں ہوں گا، اگر لینا ہے تو کیا ہے، اگر انہیں بنگلور چھوڑ رہا ہے، نہیں میں بالکل کمار سیٹ میں آ گیا ہوں، اب بھی چاہ رہا ہوں آپ کے وہاں کھڑے رہو، اب انہیں کھڑے انتظار، لینا ہے تو کوسوں میں دور ہے، قریب کا کیا ہے مقام بتاتا ہے، اگر دینا ہے بازو گلی میں ہو، میسور کا کیا ہے ایڈریس بتاتا ہے۔
ہوتا نہیں ہو رہا ہے؟ جھوٹ میرے بھائیوں عام ہوتا جا رہا ہے۔ چیز بیچتے ہیں لوگ، قسم کھا کر بیچتے ہیں، نہیں ہمارے بابا کی قسم، اماں کی قسم، قرآن شریف کی قسم، مسجد کی قسم۔ میرے بھائیوں اللہ معاف فرمائے، قسم لینا ہے صرف اللہ کی قسم لو، سچی قسم لو۔ قسم کر توڑ دیے اس کا بھی کفارہ دینا پڑے گا۔ اللہ نے سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے یہ قسم کے بارے میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یعاقبکم اللہ باللغو فی ایمانکم۔ اللہ فرماتے اگر تم قسم توڑ دیے فکفارۃ اطعام 10 مساکین، تو اس کے کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا نہیں ہے روزے رکھنا پڑے گا قسم توڑنے پر۔ میرے بھائیوں آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قسم کھا لیتے ہیں، یا مسجد کی قسم کھاتے ہیں یا قرآن شریف کی قسم کھا لیتے ہیں۔ ساس بہو میں جھگڑا ہو گیا، قرآن سر پہ اٹھا لی بہو، ہم نے ایسا نہیں کیا۔ یا بہو پر اور ساس کا معاملہ ہو گیا، ساس اٹھائی قرآن شریف اٹھا لے سر پر۔ ارے کیا یہ کوئی کھلونا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے یہ، پوری دنیا میں افضل و اعلیٰ جو کتاب ہے وہ قرآن مبین ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کی لوگوں نے توہین کی، اللہ معاف فرمائے۔ بہرحال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سچ کہا، سارے ڈاکوؤں نے کہا ہم آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد سے ہم ڈاکہ زنی نہیں کریں گے، لٹیرا پن چھوڑ دیں گے، ڈاکہ زنی چھوڑ دیں گے۔ ہم آج کے بعد سے ہم بھی کیا ہے پکے سچے مسلمان کر زندگی گزاریں گے۔ آپ ہی کے ہاتھ پر کیا کیا؟ ہاتھ رکھا اور انہوں نے کیا کیا؟ تائب بن کر زندگی گزارنے کے لیے ایک پکا ارادہ کر لیا۔ سارے اور بھی جو لٹیرے تھے انہوں نے دیکھا ارے سردار ہمارا تائب ہو گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، اچھی زندگی گزارنے پر آمدہ ہو گیا ہے، ہم کیوں اندھیرے میں ہیں؟ سب نے کہا دیکھو صاحب، ڈاکہ ڈالتے وقت میں بھی ہمیں تمہارے سائیڈ میں تھے، اب بھی ہم بھی تمہارے سائیڈ میں ہیں، جب تم اچھے راستے پر چلیں گے اس حالت میں بھی ہمیں تمہارے ساتھ رہیں گے، ہم بھی توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ مال کیا کریں گے؟ جتنا مال لوٹا تھا تمام مال ہم واپس کر دیں گے، جس کا ہے بغداد میں جائیں گے، گلی گلی جائیں گے، لوگوں کو ذلت ملے تو کوئی بات نہیں ہے، لوگ ہمیں تھوکے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو گوارا کر لیں گے، برداشت کر لیں گے، مارے تو مار کھا لیں گے، گالی دیتے تو سن لیں گے، لیکن ہم کیا نہیں کریں گے؟ یہ لوٹا ہوا مال ایک ٹھپے سیاہ بھی اپنے پاس رکھنے نہیں دیں گے۔ سارا مال انہوں نے کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد سچی پکی زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے بھی راستہ اختیار کر لیا۔ میرے بھائیوں ایک بچے کی برکت سے، وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سچ بولنے کی برکت سے کئی ڈاکو تائب بن گئے۔ آج ہمارے چھوٹا بھائی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، بڑا بھائی سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، پڑوسی کو سچ بولنے کے لیے تیار نہیں، ہمارے اخلاق سے کوئی متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں پوری زندگی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زاہدانہ زندگی آپ نے گزاری ہے، 90 سال آپ کی عمر ہے، اور آپ نے اتنی طویل لمبی زندگی کے اندر آپ نے ہر پہلو میں لوگوں کو تقوی طہارت کی طرف بلاتے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے، آپ شرک سے بیزار تھے، آپ توحید پرست تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کو توحید کا سبق دینا ہزاروں کا مجمع ہوتا، آپ بیان کرتے لوگوں کے اندر گریا تاری ہو جاتا، لوگ رونے پر مجبور ہوتے۔ اتفاق کی بات تھی حضرت ایک مرتبہ عبادت میں لگے ہوئے، اور جب آپ بغداد پہنچے فاقے آئے، اتنے فاقے صرف پانی پی کر گزارا کرتے تھے، بھوک ستاتی، آپ کو نڈھال کر دیتی تھی بھوک۔ اس حالت میں بھی آپ میرے بھائیوں مشترکہ چیزوں پر آپ کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے، ایسی حالت میں بھی آپ حلال لقمے کی طرف آپ کا ہاتھ بڑھتا، حرام کی طرف، دھوکے کی طرف میرے بھائیوں کبھی لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے حضرت۔ ایسی زاہدانہ زندگی تھی۔
تو اتفاق کی بات تھی، آپ عبادت میں لگے ہوئے تھے، آواز آئی، آواز آنے پر اس میں معلوم ہوا شیخ عبد القادر جیلانی آج کے بعد سے تمہیں نمازیں سب معاف، آج کے بعد سے تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد سے تمہیں سجدے میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد سے تمہیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نہ تم نہ اگر کون تو بولا لے کیا کر دیں، ماشاءاللہ خوش ہو جاتی ہوگا، اب ہم نہ ڈائریکٹ سرٹیفکیٹ مل گئی۔ آج بھی لوگ سرٹیفکیٹ بانٹتے کہتے، معلوم نہیں وہ کام بانٹتے سے کیا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ، وہ کفن میں مر گئے بعد اندر رکھو، کیا ہے، فرشتے بھی سوال نہیں کرتے کہتے۔ اللہ اکبر، کیسی جہالت کی بات ہے، بے وقوفی ہے یہ، نادانی ہے یہ، کم عقلی ہے یہ میرے بھائیوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جیسی آواز آئی، آپ نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کو معلوم تھا ارے جب سرکار مدینہ امام الانبیاء کو نماز معاف نہیں، صدیق اکبر کو نماز معاف نہیں، عمر فاروق کو نماز معاف نہیں، عثمان غنی کو نماز معاف نہیں، علی حیدر کو نماز معاف نہیں، خالد بن ولید کو نماز معاف نہیں، حسنین کو نماز معاف نہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کو نماز معاف نہیں، حضرت سمیہ زنیرہ کو نماز معاف نہیں، میں کون ہو سکتا ہوں جو مجھے نماز معاف ہو جائے؟ آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو میرے بھائیوں شیطان آواز دینے لگا عبد القادر جیلانی آج تم اپنے علم سے بچ گئے۔ آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں، دل کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ارے کہاں جا کر وضو کر کو، اس کے بعد پاواں پوچھ کو، ٹوال پوچھ لے کو، وہ کیا ہے اندر بیٹھ کو جھک جھک کو اٹھ دی، آرام سے گھر میں بیٹھو، فریش انڈے کی طرح بیٹھو، دل کیا ہے آرام سے قبلے کی طرف کر لو، یہ تمہارا سر ہے نا گنبد کہتے، یہ دونوں ہاتھاں کیا ہے مینارے کہتے، یہ دل کے اندر بھی مصلی بچھا کو دل میں ارادہ کر لو، نماز ہو گئی۔ دھوکہ ہے یہ، دل کی نماز پڑھنے والوں دھوکہ ہے یہ۔ میرے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ نے دل کی نماز نہیں پڑھی۔ آج کے بے وقوف اور لوگوں کو دھوکہ دینے والے لٹیرے اور ایمان کے لٹیرے آج لوگوں کو یہ کہتے ہیں دل کی نماز پڑھ لو۔ ارے میرے آقا نے کہا دل لگا کر نماز پڑھو، دل کی نماز نہیں، دل لگا کر نماز پڑھو کہا۔ کھاتا سو یہاں، پیتا سو یہاں، اور شادی بچے ہوتی ہیں سو یہاں، اور دل کی نماز پڑھتا سو دل میں۔ میرے بھائیو یہ ڈھونگ ہے یہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدم مبارک کھڑتے بھی نہیں تھے، آپ بیماری کی حالت میں بھی آپ نے دونوں صحاباؤں کے کھاندوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر آپ کو گھسیٹ کر پاؤں آپ کو صف میں کھڑا کر دیا گیا، آپ اس حالت میں بھی نماز ادا فرمائے۔ اب لوگ کہتے ہیں دل کی نماز پڑھ لو، مسجد کو جانے کی ضرورت نہیں، پھر کیا ضرورت تھی یہ ہزاروں لاکھوں مساجد بنانے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ کیوں مسجد بنایا اور کیوں مدرسے بنائے؟ میرے بھائیوں یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکے سے ہمیں نکلنا ہوگا، ان دھوکے بازوں کے چکر میں نہیں آنا، ورنہ خدا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو کر کھینچ کر پکڑے جاؤ گے۔ 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، دل کی نماز ہوتی یہ 700 مرتبہ کیوں کہا جاتا نماز کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کیا ہے تیر لگا دیا گیا تھا، خنجر گھونپ دیا گیا تھا، اس وقت آپ بے ہوشی کی حالت میں تھے، خون نکل رہا ہے، بے ہوشی پر بے ہوشی بار بار غشی ہو رہی ہے۔ اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز کا وقت آ گیا اور حضرت عمر کی نماز جا رہی ہے، اب کیا کریں؟ حضرت عمر کو جگایا جائے، اور حکیم طبیب لوگ پانی ڈال رہے تھے، دوائی ڈال رہے تھے، دوائی باہر آ رہی تھی، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ان کے گود میں حضرت عمر کا سر تھا، حضرت عمر نے فرمایا بیٹا اپنا میرا سر نیچے ڈال دو، اپنا سر نیچے رکھ دیا گیا، کیوں؟ تاکہ میں تڑپتا رہوں اور میرا چہرہ مٹی سے آلود ہو جائے، خدا کو ترس آ جائے، اللہ میری مغفرت فرما دے۔ آخر میں حضرت عمر جب بار بار آپ کو ہوش جا رہا تھا کہ
کسی نے کہا حضرت عمر کے کان میں آواز لگا دو، یا عمر اصلیت الصلاۃ، یا عمر اصلیت الصلاۃ، اے عمر کیا تمہاری نماز مکمل ہو گئی، نماز پڑھ چکے؟ میرے بھائیو، علماء نے لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حق نہیں، کوئی حق نہیں ہے اس کا اسلام کے اندر، اور اللہ کی کوئی اس پر ذمہ داری نہیں جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو۔ آج ہم چھوٹے چھوٹے بہانے سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے سے ہم کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ پوچھئے ان اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے، اولیاء کرام سے، کیا ان کی نمازیں وہ چھوڑ دیتے تھے؟ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اولیاء ولی کا اللہ کا ولی بن جانا، اللہ کا دوست بن جانا ایسے ہی معمولی چیزیں نہیں ہوتی بابا، یاد رکھو، کئی پپڑ بیلنا پڑتا ہے، کئی محنتیں کرنا پڑتی ہے، اور کئی مجاہدے برداشت کرنا پڑتا ہے، کئی تقوی طہارت حاصل کرنا پڑتا ہے، جب جا کر متقی پرہیزگار بنتا ہے۔ گاؤں چھوڑ دے، لمبے لمبے بال چھوڑ دے، مہینے مہینے تک غسل نہ کرے، نمازیں چھوڑ دے، روزے چھوڑ دے، شریعت کو چھوڑ دے، کہہ دے کہ میں ولی بن گیا ہوں۔ نہیں، یاد رکھو، جو آدمی نماز چھوڑ دے وہ ولی نہیں بن سکتا، روزے چھوڑ دے وہ ولی نہیں بن سکتا، تقوی طہارت کا لباس نکال کر پھینک دے وہ ولی نہیں بن سکتا۔ ولی اس کو کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، خوب سمجھ لو، الا ان، بے شک اولیاء اللہ، اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، اللہ کو ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ایسے ہمیں بننا چاہیے، ایسے اپنے آپ کو بے کردار کو اپنانا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے پوری زندگی میں اللہ کا خوف کو مضبوطی پکڑ رکھا، اللہ کے دین کو پکڑ رکھا، جب جا کر یہ وقت کے ولی بنے۔ آج ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں چل رہی ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے ان اولیاء کرام بزرگان دین پر نقش قدم پر چلے، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی باقی ہوں گے، ہم بھی متقی پرہیزگاری کے سیڑھیوں پر چل سکتے ہیں، اللہ کو نیک اور پاک بن کر اللہ کے دربار میں ہم پہنچ سکتے ہیں۔ دعا فرمائے جتنی باتیں کہی گئی سنی گئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اکابرین بزرگان دین کو اللہ پاک تا قیامت تک اللہ ان کے مقامات کو، درجات کو اللہ بلند فرمائے، اور ان کے فیوض اور ان کے علم کو سارے عالم میں عام و جام فرما دیجئے۔ اور اسی طرح جاتے ہوئے میرے بھائیو، عیدگاہ کا کام چل رہا ہے، ہر جمعہ آپ حضرات کے سامنے ہم درخواست کرتے ہیں، آپ لوگ بھی دل کھول کر دے رہے ہیں، ہم سب آپ کا کیا ہے تہ دل کے ساتھ مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ سب پاک سب کے دینے کو بہت قبول فرمائے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ نصیب فرمائے، آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔